حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے صحرائے سینا کی جانب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک منافق تھا جو ہر وقت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس نے سونے اور چاندی کا ایک بچھڑا بنا لیا۔ بچھڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تھی تو اس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ بچڑے میں سے آواز اس لیے نکلتی تھی کیونکہ سامری نے ایک خاص قسم کی مٹی اس میں ڈال دی تھی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اس کے پاس وہ مٹی کہاں سے آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو حضرت جبریل ان کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار وہاں موجود تھے۔ سامری نے حضرت جبریل کو گھوڑے پر سوار دیکھا اور اس نے دیکھا کہ جہاں گھوڑے کا قدم لگتا ہے اس جگہ پودے اگنا شروع ہو جاتے۔ سامری دیکھ کر سمجھ گیا کہ اگر جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کسی بے جان چیز پر ڈالی جائے گی تو اس میں زندگی آ جائے گی، اس لیے اس نے مٹی کو اٹھایا اور محفوظ کر لیا۔ جب بچھڑا بنایا تو اس کے اندر اس نے وہ مٹی ڈال دی، جس کے اثر سے اس میں سے بیل کی آواز آنے لگی۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد بچھڑے کو پوجنے لگ گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ اس کی عبادت نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے ہارون کی بات نہیں مانی۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ سخت غم و غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے رہیں گے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ ساری قوم سامری کے بچھڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی، فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا کہ تم نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا اور کہا کہ میں نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ بھائی ہارون سے پوچھنے کے بعد اب باری تھی سامری کی، جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور اسے ایک ایسی سزا سنائی جس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا رہے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ اسے ہاتھ لگاتے ہی ہاتھ لگانے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، میرے پاس نہ آنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری، اور یوں وہ عبرت کا نشان بن گیا۔